کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اللہ نے قانون بنا دیا، آسان قانون بنایا. زمانہ جاہلیت میں بہت مشکل تھا. جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں عورت 2 سال عدت گزارتی تھی. کتنی؟ 2 سال. اور اس 2 سال میں وہ میلی کچیلی رہتی تھی. یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے اس کی جگہ کو گندا رکھا جاتا تھا، مینگنیاں لا کے ڈال دی جاتی تھی گند میں رہے. اسلام نے اس حکم کو ختم کیا. یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. اللہ نے حکم دیا 4 مہینے 10 دن بس، اور اس میں میلی کچیلی نہیں رہے گی، نہائے دھوئے، بس زینت اختیار نہیں کرے گی، زیور نہ پہنے، خوشبو کا استعمال نہ کرے، زینت اختیار نہ کرے، باقی نارمل رہے، گھر سے باہر نہ نکلے. وہ ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ بھئی 4 مہینے 10 دن میں یوں کر لوں، میں فلانی جگہ چلے جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آسانی دی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا، اب اتنی آسانی دے دی تو اب اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا. اب آج کل خواتین کیا کرتی ہیں، شوہر کی ڈیتھ ہوئی، جو دیندار نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، ان کی نظر میں تو عدت کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو اس کو دقیانوسی حکام سمجھتی ہیں. لیکن جو دیندار ہیں وہ بھی بھائی، وہ ڈیتھ ہوئی، شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں اسپتال، پھر وہ فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج یوں کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، یہ فلانے پورشن میں چلی جاتی ہوں، ماموں کے گھر جا کے عدت گزار لیتی ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو عدت کے حکام دیے ہیں، شوہر کی ڈیتھ ہوتے ہی عورت کی عدت بولو شروع. اور عدت میں 2 کام لازمی ہیں، گھر سے نہیں نکلنا ہے، زینت اختیار نہیں کرنی. اب اس میں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، یار وہ چہرہ دیکھنے جانا چاہتی ہے ہاسپٹل میں. بھائی شوہر کو گھر لے آؤ. اگر بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے، میت کو گھر لے آؤ. عورت نہیں روڈ پہ آ سکتی، جنازے کی چارپائی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہے گھر سے باہر نکل کے. پھر اللہ کو غضب آئے گا، جب میں نے ایک آرڈر دے دیا ہے اس کو ہلکا کیوں لے رہے ہو؟ عیادت کے لیے نہیں جا سکتی، وہ سمجھ رہے کہ بھئی فلاں بیمار ہے تو چلو میں عیادت کے لیے چلی جاؤں، فلاں کی ڈیتھ ہو گئی چلو میں تعزیت کے لیے. حج ختم ہو جاتا ہے اس سے. حج کی کتنے مسئلے آتے ہیں، عورت نے حج کی درخواست دی ہوئی ہے، نام آ گیا، حج پہ جانے کی تیاری ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا. اب جس دن جانا ہے 4 مہینے تو ہو جائیں گے، 10 دن رہ جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی 10 دن کیا، 1 گھنٹہ بھی رہ گیا ہونا 4 مہینے 10 دن ہونے میں، آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بھی نکلنے کی اجازت نہیں. بے شک حج ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں، حج کینسل ہو جائے، کیونکہ حج کی فرضیت پہ عدت مقدم ہے. حج اگلے سال بھی ہو سکتا ہے، عدت تھوڑی ہو سکتی ہے. تو ہاں یہ اللہ نے آسانی رکھ دی ہے کہ جس عورت کا کوئی کمانے والا نہ ہو، اللہ نے لچک، جہاں شدید ضرورت تھی وہاں اللہ نے خود بخود لچک رکھ دی کہ بھوکے تو نہیں مر سکتے نا، کمانے والا کوئی نہیں ہے تو کمانے کے لیے جا سکتی ہے، مجبوری ہے بھائی کمانا. اس میں فقہاء نے بیان کیا دن میں جائے بغیر زینت اختیار کیے، اور دن میں واپس آ جائے، اور صرف کمانے کی حد تک باہر نکلے، ادھر ادھر نہ جائے. اب اس میں خواتین یہ کیوں ایسے کیا، بھائی اللہ کا حکم ہے، اب اس میں آپ کو چونو چرا کی اجازت بولو نہیں ہے، بس آرڈر دے دیا. پھر اللہ نے یہ بھی حکم نازل کر دیا کہ اگر عورت پریگنینسی میں ہے تو بچہ ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آرڈر کے سامنے کیسے اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے. ایک صحابیہ کو حمل تھا، ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا، ادھر ڈیتھ ہوئی اور ادھر فوراً ہی. اب ان کو خیال ہوا بھائی اتنی جلدی تو عدت پوری نہیں ہوتی، تو کیا کرنا ہے؟ نبی نے سے مسئلہ پوچھا کہ آپ نے فرمایا ختم. جب اللہ نے کہہ دیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ حمل والی عورت کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لے. بچہ جن دیا تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ 1 سیکنڈ بعد جنے یا 1 سال کے بعد جنے، اللہ نے یہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں. تو ہمارے نبی بھی اللہ کے حکم کو کیسے فالو کرتے تھے نا. اگر یہی بچہ پہلے پیدا ہو جاتا، پیدا ہوتے ہی شوہر کی موت ہو جاتی. فقہا بہت باریک مسائل بیان کرتے ہیں اور آج کل کے اسکالر نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنی باتوں میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. فقہا نے بیان کیا ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا، کیونکہ ایسا ممکن ہے، قانون جب لکھا جاتا ہے تو امکان کو بھی لکھا جاتا ہے کہ ابھی آدھا بچہ پیدا ہوا ہے اور شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا. ایک ہے بچہ پیدا ہوتے ہی شوہر کی ڈیتھ ہو جائے، تو بچہ چونکہ پہلے پیدا ہوا ہے، شوہر کی ڈیتھ بعد میں ہوئی ہے، تو اب عدت کیا ہوگی؟ اب 4 مہینے 10 دن چلے گی. ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور فوراً بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم. اب ایسے بھی کیس قیامت تک کے لیے دین آیا ہے نا، ایسا بھی ممکن ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ آدھا پیدا ہوا ہے اور ادھر ڈیتھ ہوئی اس کی، یعنی ولادت ہو رہی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا. امکان تو ہے نا، لا جب لکھا جاتا ہے نا تو اس میں امکانات بھی لکھے جاتے ہیں. تو فقہاء نے اس میں بھی بحث کی ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا، یا عورت کنفیوز ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جب اطلاع ملی ہے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا. اس کے بھی فقہاء نے حکام لکھے ہیں. تو بہت باریکیوں میں جا کے، تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. آپ کتاب میں جا کے دیکھو، ہر مسئلہ فقہاء نے ڈسکشن کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے.
تو ذرا سے فرق سے عدت کا حکم چینج. لیکن کیوں اتنا احتیاط کیوں بھائی؟ اللہ کا جب لا ہے تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو حمل والی عورت ہے اس کا بچہ پیدا ہوتے عدت ختم, اگلے سیکنڈ میں بچہ پیدا ہوا عدت ختم. حضرت عائشہ کا قول ہے یا کسی صحابی کا کہ شوہر کو ابھی غسل بھی دیا جا رہا ہو نا, ابھی دفنایا بھی نہیں جا رہا ہے اور بچہ پیدا ہو جائے تو بس ختم عدت, چاہے دفنایا بھی نہ ہو, فوراً نکاح کر سکتی ہے وہ, ٹھیک ہے نا, فوراً نکاح کر سکتی ہے. تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو. اب اس میں حکمت کیا ہے ہمیں نہیں پتا بھائی, اللہ کا حکم ہے, نص وارد ہو گئی تو نبی نے بھی اس پر عمل کیا, صحابہ نے بھی, ائمہ مجتہدین نے بھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی 40 دن کی عدت, بعض 40 دن کی عدت منا رہی ہیں, بعض جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں عدت کے دوران. تو ہاں گھر اکیلا ہے, وحشت ہے اس میں بہت زیادہ, خوف ہے, کوئی خطرہ ہے چوری چکاری کا, تو مجبوری میں پھر وہ گھر چینج کر سکتی ہے. جیسے کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہو جہاں چور ڈاکوؤں کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ تو میں نے کچھ تھوڑی سی وہ اصل بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کام جب مسلط ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے, انسان اپنے اوپر اختیاری میں ڈال دینا تو بس وہ ترتیبیں ہی بناتا رہے گا, سوچتا ہی رہے گا, کام دھیلے کا نہیں ہوگا. تبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ جو دین کی خدمت ہے اس کو میری مجبوری بنا دے, میں چاہوں نہ چاہوں کام ہو بس لے تم سے. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, مولوی نہ بھی چاہے تو دین کا کام اس کو کرنا پڑتا ہی ہے. یہ اللہ نے, اور حضرت فرماتے ہیں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کا جتنا عام آدمی کے لیے آپشنل ہے, ہمارے لیے تو بھائی مجبوری ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کو مسجد کا امام بن جائے نا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے, اب تو نماز اپنی تو پڑھنی ہے, ورنہ لوگ کہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب امام بن گیا اپنے لیے نہیں تو پبلک کے لیے پڑھنی ہے, لیکن پڑھ تو رہا ہے نا, فرض تو ادا ہو رہا ہے. اس بہانے جماعت تو مل رہی ہے, اس سے تو بہتر ہے کہ سوتا رہتا ہے, ورنہ جو عام نمازی ہیں سو رہے ہیں یار آج نہیں جاتے, امام کہتا ہے بھائی نہیں گئے, پبلک بولے گی کدھر گیا. صحیح ہے, یہ زیادہ اچھا ہے کہ چلو یار کسی بھی طرح سے ہو کام تو مسلط ہو نا, ہو تو جائے. اس پہ لوگ کہتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں ہو رہا, پبلک کے لیے ہو رہا ہے. یہ ایک لمبا مسئلہ ہے کہ نیت میں اگر شائبہ ہو جائے نا تو نیت میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی شامل ہو جائے تو یہ ویسے ہی آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نیت اللہ کے لیے تھی, اس میں اگر کچھ اور بھی نیت ہو جائے تو پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس میں شریعت دیکھتی ہے غلبہ کس چیز کا ہے, غلبہ کس چیز, غلبہ اگر اللہ کی رضا ہے, پبلک کا خوف بھی ہے اس میں, لیکن مقصد بڑا اللہ کی رضا ہی ہے تو وہ عمل قبول ہوتا ہے, پورا رد نہیں ہو جاتا. کیونکہ سارا پبلک کے لیے تھوڑی کر رہا ہے, کچھ پبلک کا خوف ہے, لیکن خالی خوف ہی نہیں ہے, نماز بھی اس کو پتا ہے بھائی اللہ کا حکم ہے. تبھی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے تھے میدان جنگ میں کہ جو فلاں کو قتل کرے گا تو جتنا اس کی جیب سے مال نکلے گا اس مجاہد کا ہوگا. صحابہ اس شوق میں کہ چلو بھائی بندہ بھی مرے گا اور سارے پیسے اس کی جیب سے جو نکلیں گے وہ کس کے ہوں گے, ہمارے. تو اب کوئی کہے لو بھائی یہ تو پیسوں کے لیے جنگ ہو رہی ہے, بھائی ہو اللہ کے لیے رہی ہے, لیکن اس میں جب مالی مفاد بھی آ گیا تو تھوڑی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. آئے تو اللہ کے لیے تھے, ورنہ کون کمانے کے لیے اپنی جان گردن پہ آپ کٹانے جاؤ گے کہ یار والے غنیمت ملے گا, بھائی تیری جان بھی تو جا سکتی ہے. تو اصل میں تو اللہ کے لیے آئے تھے, لیکن موٹیویشن کے لیے انسان کے دل میں لالچ بھی ہوتی ہے, تو اپنے آپ کو بھی لالچ دے دینی چاہیے, بچوں کو بھی لالچ دینی چاہیے. میں بار بار بتاتا ہوں نا, عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد, ان کو عربی سکھانے کے لیے ان کو کہتے تھے ایک شعر یاد کر لو 2 درہم ملیں گے. اب اصولی طور پر تو یہ بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے, بھائی تم تو پیسوں کے لیے اس کو علم دین سکھا رہے ہو. بھائی پیسوں کے لیے نہیں سکھا, اللہ کے لیے رہے ہیں, لیکن درمیان میں تھوڑا سا پیسوں کا تڑکا لگا رہے ہیں کہ اس بہانے سیکھ تو لے گا نا. تبھی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے دین کا علم حاصل کیا تھا دنیا کے لیے, لیکن جب علم آیا نا تو اللہ نے میرے دل سے دنیا نکال دی. ٹھیک ہے نا, کہنے نیت تو یہی تھی, پیسے ویسے ملتے تھے مجھے, پیسے ملتے تھے, نیت تو یہی تھی, لیکن جب علم آ گیا, علم نہیں سکھایا کہ بھائی اللہ کے لیے ہوتا ہے دنیا کے لیے نہیں ہوتا. تو اپنے آپ کو اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے اگر دنیا کو شامل کرنا پڑے نا تو بھی ٹھیک ہے, عادت پڑ جائے اخلاص پیدا ہوتا رہے گا. ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے, وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. یہ بڑا خاندانی شعر ہے, اس کا مطلب سمجھاتا ہوں. تھوڑا آڑا ترچھا بیان ہو رہا ہے لیکن پارسل کر رہا ہوں, کام کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ غلط باتیں تو نہیں کر رہا نا. وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن, زاہد کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبتی, اللہ کی عبادت کرنے والا. تو جب انسان عبادت کرتا ہے تو بعض دفعہ اس کے دل میں ریاکاری آتی ہے, لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں, تو اس کو یہ دل میں خیال آتا ہے یار میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہا. تو وہ تانا دیتا ہے کہ یار یہ کیسی عبادت ہے, یہ پبلک کے لیے ہو رہی ہے, شو بازی ہو رہی ہے. تو اس پہ شاعر نے کہا وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. کیا مطلب, شروع میں تو ریا کی نیت سے ہو رہا تھا, لیکن کسی بھی نیت سے ہو رہا تھا, کام کی لت تو پڑ گئی نا, عادت تو پڑ گئی نا. مثال کے طور پر آپ پبلک کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو, فجر بھی ظہر بھی, لوگ بولیں گے بڑا بزرگ ہے یار, کئی دن تک پبلک کو دکھانے کے لیے بھی پڑھو گے, کام کی عادت تو پڑ جائے گی نا. وہ جو پوستی پنا تھا وہ تو ختم ہو جائے گا,
काम किसी भी नीयत से किया जाए ना, यूज टू हो जाता है आदमी। समझते हो कि नहीं समझते? और किए बगैर यूज टू नहीं होता। आप जितना मर्जी इखलास हो, नमाज की फिक्र हो, आदत थोड़ी पड़ेगी इससे नमाज की। आपके दिल में अल्लाह का खौफ कि जो नमाज नहीं पढ़ता जहन्नम में जाएगा, तो क्या मतलब इससे पढ़ लोगे नमाज? आदत जब तक नहीं पड़ेगी नहीं होगा। एक नमाज में खौफ पैदा होगा, अगली में थोड़ी होगा। अगली में हो सकता है कोई गाफिल हो जाओ, बाजार में हो, बाजार की मोहब्बत पैदा हो जाए। भाई कैफियत जो है ना इंसान पर, वो चेंज होती रहती है। कंटिन्यू एक कैफियत कभी भी नहीं होती। अब नमाज का आपके दिल में फजर के वक्त बड़ा खौफ था, जो नमाज नहीं पढ़ता जहन्नम में जाएगा। इस खौफ की वजह से आपने आगे फजर पढ़ ली। क्या आप समझते हो जरूरी है कि ये खौफ जोहर में भी हो? बोलो ना। हो सकता है जोहर में 4 शादियों पर बयान सुन के आए हो, आप शादियों में उलझा हुआ हो, दुल्हनें आ रही हो आपको ख्वाब में, वो खौफ ही निकल गया आपका। अब कहां से मोटिवेशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप छोड़ दोगे जोहर, फिर कहीं मौलवी साहब का बयान सुन लिया, मौलाना तारिक जमील साहब की तकरीर सुन ली, ओ भाई एक खौफ पैदा हुआ, कांप रहे हैं, असर पड़ ली। मगरिब में फिर कोई फिल्म देखने बैठ गए, सारा खत्म। किसी मुल्हिद का बयान सुन लिया, वसवसे पैदा हो गए। तो ये जो मोटिवेशन है ना, लालच और खौफ, ये काम थोड़ा सा करने में तो मददगार होती है, लेकिन इससे काम की आदत, क्योंकि ये कैफियत हमेशा रहती नहीं है। रहे तो आदमी मर जाए। समझ में नहीं आ रही बात? अगर ये कैफियत हमेशा रहे ना, तो या तो खौफ से मर जाए फिर आदमी, जहन्नम से हर वक्त कोई भी नहीं कांपता रहता, कभी कभार ही कैफियत आती हैं। तो इसलिए जो भी इस्लाह करते हैं ना बुजुर्गान दीन, उनकी कोशिश होती है खानकाहों में कि इसको आदत डाली जाए इस काम की। भले रियाकारी के लिए कर यार, तू दुनिया के लिए कर, पैसे ले ले हमसे नमाज पढ़ने के, आदत डालो इसको। जब आदत पड़ेगी, फिर जब यूज टू होता है ना, लत पड़ती है किसी काम की, फिर भाई जो मर्जी कैफियत हो, वो कहेगा कैफियत गई तेल लेने, भाड़ में जाए कैफियत, मैंने नमाज पढ़नी है। अब हमने जो जहाज में नमाज पढ़ी, ये थोड़ी कि मुझे कुछ टांगे कांप रही थी, खौफ पैदा हो रहा था, नमाज छूट गई। भाई आदत पड़ी हुई है यार, कैसे छोड़े? दिल हर वक्त टेंशन रहेगी दिमाग में, नमाज नमाज। यही होता है ना नमाज, जो नमाज पढ़ता है हर वक्त टेंशन, को सुकून ही नहीं मिलेगा किसी काम में यार, नमाज ना निकल जाए। एक बार बार दिमाग में अपने सुकून के लिए भी इंसान कहता है भाई एक दफा पढ़ के आराम से बैठ जाओ। बिल्कुल जैसे जिसको चाय की लत पड़ जाए, निस्वार की लत पड़ जाए। शुरू में हो सकता है चाय शुरू की हो दिमाग को फ्रेश करने के लिए, जब लत पड़ जाती है भाई दिमाग फ्रेश होना हो, मुझे क्या चाहिए चाहिए, आदत पड़ी हुई है। इतना इंसान की अल्लाह ने बॉडी में ये चीज रखी है ना, लत पड़ना और आदत पड़ना, ये खुराकों में भी है। आपने देखा होगा कुछ लोग सुबह उठ के पानी ना पिए तो हलक खुश्क रहता है, हालांकि सेहत के लिए नुकसानदेह है ये, लेकिन क्यों पीते हैं? किसी के डॉक्टर के कहने पर ना सुबह निहार मुंह, किसी बेवकूफी कहूंगा मैं इसको, जो काम दुनिया में कोई जानवर नहीं कर रहा होता, सुबह सुबह उठ के पागलों की तरह पानी पी रहे होते हैं। डॉक्टर ने कैसे गुर्दे साफ होते हैं? अबे जब पानी की जरूरत होती है तो डॉक्टर थोड़ी हो, तो बॉडी खुद बताती है। जब जरूरत नहीं है तो बिला वजह क्यों घुसड़ रहे हो यार एक चीज? लेकिन गलत काम शुरू किया, अब बॉडी उस गलत की क्या हो गई? आदी। अब नहीं पियोगे तो प्यास, खुश्की, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, हमारे एक रिलेटिव थे, बहुत पुराना किस्सा, उनको नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है। मैं जब उनसे मिला तो मुझे पता ही नहीं चलता ये लंबाई कितनी है, इनकी चौड़ाई कितनी है, ये बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं या खड़े हुए हैं। गोल थे, बिल्कुल गोल। वो क्या करते थे, उनको कोल्ड ड्रिंक की आदत ऐसी पड़ी थी, सुबह निहार मुंह पेप्सी पूरी 1.5 लीटर की 2 लीटर की पी जाते थे। वो कहते थे मैं नहीं पीऊं मेरा दिमाग खराब होने लगता है। हालांकि ये कोई किस कदर नुकसान देना, सारे डॉक्टर उनको कह रहे थे मर जाएगा भाई, तो लेकिन कह रहे मुझे तसल्ली नहीं होती, मुझे पीनी पड़ती है। तो जब इतनी फजूल चीज को करते करते रहने से करने की आदत पड़ गई, तो भाई नमाज पढ़ते पढ़ते रहने से पढ़ने की आदत नहीं पड़ेगी क्या? वो तो बिल्कुल फितरत के मुताबिक, अल्लाह की इबादत तो इंसान की नेचर है, वो तो फितरत का तकाजा है। कोल्ड ड्रिंक फितरत का तकाजा थोड़ी है, फितरत इंकार करती है। सुबह सुबह उठ के पानी पीने का फितरत, इल्ला ये कि कोई शदीद प्यास लग रही हो, लेकिन आदत पड़ जाती है। मीठे की आदत पड़ जाती है, ऐसी ऐसी मीठों की लोगों को लत पड़ती है कि जेब में लड्डू लेके घूमते हैं। ऐसे भी लोग हमने सुने हैं, देखे हैं, हर थोड़ी देर बाद उनको मीठा चाहिए। तो लत पड़ती है किसी भी चीज की। तो ऐसे ही खानकाहों में जो अहलुल्लाह है, वो क्या कोशिश करते हैं, हमने जो बड़ों से देखा भी है, सुना भी है, भाई इसको लालच देके किसी भी तरह से ना इसको आदत डालो। क्यों? पहले आदत होगी, फिर ये आदत इबादत बन जाएगी, इखलास आ जाएगा बाद में। इखलास पैदा करना मुश्किल काम नहीं है, इबादत की आदत पैदा करना मुश्किल काम है। समझ में नहीं आ रही? देखो फिक्र बच्चों को पास होने की होती है कि नहीं होती? इम्तिहान में कितनी टेंशन में होते हैं यार। जिन्होंने पूरे साल कंटिन्यू पढ़ा होता है बड़े आराम से पास हो जाते हैं, पूरे साल पढ़ा नहीं होता टेंशन में होते हैं। तो क्या मतलब, उन्हें पढ़ाई की फिक्र नहीं थी क्या? अगर फिक्र ना होती तो टेंशन में होते इस वक्त? फिक्र थी, यूज टू नहीं है, आदत नहीं है उनको। जिनको पढ़ाई की आदत होती है वाह यूज टू हो गए भाई, बचपन से आदत पड़ी हुई किताबें लेके बैठने की, वो पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं। जिनको आदत नहीं पड़ी हुई कांपते रहते हैं कांपते रहते हैं कांपते रहते हैं, सोचते रहते हैं और फेल हो जाते हैं। समझते हो भाई? बहुत अहम बात कर रहा हूं, इसको हल्का मत समझो। इसी वजह से बच्चों को भी आदत डाली जाती है, लालच देके, पैसे देके। तभी आप देखो जिनको भी, जो बुजुर्गान दीन जब किसी से गुनाह छुड़वाते हैं तो उस गुनाह के तिब्बी नुकसानात बहुत फोकस करते हैं।
کہ اس گناہ سے یہ نقصان ہے تمہاری صحت کو, اس گناہ سے یہ نقصان ہے, اس گناہ سے یہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی گناہ چھوڑنا ہے اللہ کے لیے, صحت بچانے کے لیے تھوڑی چھوڑنا ہے. گناہ کس کے لیے چھوڑنا ہے ہم نے؟ اللہ کے لیے. اور آپ اس کو مشورے دے رہے ہو تمہاری صحت کو یہ نقصان, تمہارے پھیپڑے تباہ, تمہارے گردے تباہ, تمہارے یہ نقصان, تمہارے یہ نقصان, ڈپریشن میں جاؤ گے. وجہ کیا ہے؟ او بھائی تو پھیپڑوں کی نیت سے چھوڑ دے یار, تو گردے بچانے کے لیے شراب چھوڑ دے, ٹھیک ہے نا, چھوڑ تو صحیح, عذاب سے جان تو چھوٹے, کیونکہ پینے کے سائیڈ افیکٹ آخرت کے نقصانات بہت زیادہ ہے. تو بھلے تو دنیا کے لیے چھوڑ, کم از کم اس گناہ سے تو بچ جائے گا نا, شراب کے جرم سے تو بچ جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تبھی علماء اہل اللہ ہمیشہ جب بھی گناہ کی بات کرتے ہیں تو گناہ کے دنیاوی نقصانات بہت زیادہ بتاتے ہیں, اس کے یہی تاکہ لوگوں کو ہو کہ یار اللہ کے لیے نہیں تو کم از کم اس عذاب سے بچنے کے لیے چھوڑ دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنے آپ کو بھی اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے نا موٹیویٹ کرنا چاہیے, چاہے دنیا کی لالچ دے کے کرو, روزے رکھنا شروع کرو بھلے صحت کی خاطر کہ صحت اچھی ہو جائے گی, لیکن جب عادت ہو جائے گی تو وہ رہا جس پر تھا زاہد تانزن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی, وہ عبادت بن جائے گی, اخلاص پیدا ہو جائے گا. تو کوشش تو کرو اللہ کے لیے ہو, لیکن نہیں ہو رہا تو جائے جس کے لیے بھی ہو رہا ہے بھائی ایک دفعہ عادت پڑنے دو. عادت پڑتی ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کسی نیکی کی عادت پڑ جائے, کیونکہ مخلص لوگ مارکیٹ میں بہت ہیں, کنٹینیو کسی نیکی کو کرنے والے مارکیٹ سے شارٹ. 27ویں رات کو دیکھو نا کیا کلابازیاں کھا کے رو رہے ہوتے ہیں, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ, آدمی لگ رہا ہے اس سے بڑا نیک دنیا میں ہے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. وہ 2 دن چلتا ہے ان کا وہ تقویٰ, اس کے بعد فلم دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نقلابازیاں کھا رہے ہیں, رو بھی نہیں رہے ہوتے, وہ پھر بھی نہیں دیکھتے فلم. صحیح ہے نا, کیونکہ ان کو برائی سے بچنے کی عادت ہے, ان کو یہ لت ہی نہیں پڑی ڈراموں فلموں کی, تو آرام سے گھوم رہے ہوتے ہیں. میں نے ایسے بہت لوگ دیکھے, ایسے اہل اللہ بھی دیکھے ہیں میں نے, کہ وہ زیادہ روتے دھوتے نہیں ہیں لیکن برائیوں سے بچے ہوئے ہیں. کیوں؟ جس ماحول میں پیدا ہوئے اس میں برائیوں کا ماحول نہیں تھا, بچپن سے ماں باپ نے تربیت کی, برائی کرنے نہیں دی. وہ کہتے ہیں بھائی ہم سے نہیں ہوتی یار, ہوتی نہیں ہے, جاؤ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو بدنظری ہے نا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. جب انسان صحیح ماحول میں بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو غیر محرم عورت کو دیکھنا اس کے ضمیر پسند نہیں کرتا, اس کو اپنے اندر سے بو آتی ہے, اسمیل آتی ہے. فرمایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ نے اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں کچھ, کہ جب نظر پڑتی ہے خود جھک جاتی ہے, تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ کے نا وہ اسپرنگ ڈھیلے کر دیتے ہیں, پھر دیکھنے کی لت پڑ جاتی ہے. پھر جس دن کوئی گزر رہی ہو نہ دیکھے تو ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بہت بڑا کوئی علم تھا جو جس سے محروم رہ گئی.